ابراہیم نے لگاتار 3 دن خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ ابراہیم فلسطین سے چل کر کے مکہ آئے اور آ کر کے اپنے بیٹے سے ملے، اسماعیل سے ملے۔ وہ اسماعیل جو باپ سے دور رہا ہے، باپ کا پیار جس کو بہت کم ملا ہے، باپ 13-14 سال کے بیٹے سے کہتا ہے، اے میرے بچے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو بتا تیری کیا رائے ہے۔ او لوگو، ابراہیم کوئی رائے لینا نہیں چاہتے تھے، ابراہیم تو یہ جاننا چاہتے تھے کہ میرا بیٹا تو مجھ سے دور رہا ہے، ہاجرہ نے اکیلے پالا ہے، اور جب بچے باپ کے بغیر پلتے ہیں تو بچے عام طور سے بگڑ جاتے ہیں۔ میں یہ دیکھوں میرا بچہ کیسا ہے، میرے بچے کی تربیت کیسے ہوئی ہے، میرے بچے کی پرورش کیسے ہوئی ہے۔ کہا ہے میرے بچے، میں نے خواب میں دیکھا ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو بتا تیری کیا رائے ہے۔ اللہ اکبر۔ آج کا کوئی بیٹا ہوتا کیا جواب دیتا؟ اپنے باپ کو 4 باتیں سنا دیتا کہ ارے آپ تو دور رہے مجھ سے، چھوڑ کے چلے گئے بچپن میں، اور آ کر کے آج مجھے قتل کرنے کی بات کریں، میرا گلا کاٹنے کی بات کریں۔ آج کا بیٹا 4 باتیں اپنے باپ کو سنا دیتا، مگر وہ اسماعیل تھے میرے ساتھ۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ کہا ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے آپ پورا کر ڈالیے، ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے آپ پورا کر ڈالیے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں۔ او لوگو، یہ تربیت کا اثر ہے، یہ ماں کی تربیت کا اثر ہے، یہ ہاجرہ کی تربیت کا اثر ہے۔ آپ اپنے بچوں کو مہنگے سے مہنگے اسکول میں ڈال دیں، مدرسے میں ڈال دیں، لیکن اگر نیک ماں نہیں ہے، اچھی ماں نہیں ہے، آپ کا بچہ کبھی زندگی میں کامیاب نہیں ہوگا۔ بچے کی کامیابی کے پیچھے ماں کا بہت بڑا رول ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال کہتے ہیں، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اسماعیل تیار ہو گئے، کہا ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے آپ پورا کرنا۔ قرآن کہتا ہے فلما اسلما، دونوں باپ بیٹے اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے۔ او لوگو، تم کیا سمجھتے ہو گوشت کھا لینے کا نام، ٹوپی لگا لینے کا نام، کرتا پیجامہ پہن لینے کا نام مسلمان نہیں ہے؟ ارے مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے ہر حکم کے آگے اپنا سر جھکا دے، جو اللہ تعالیٰ کی ہر آزمائش کے آگے سرنڈر ہو جائے، اللہ کے ہر امتحان پہ کھڑا اترنے کے لیے تیار ہو جائے، مسلمان اس کو کہتے ہیں۔ فلما اسلما، جب دونوں باپ بیٹے مسلمان ہو گئے، جب دونوں باپ بیٹے اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے پکارا اے ابراہیم، تیرے بیٹے کو قتل کروانا ہمارا مقصد نہیں ہے، تیرے بیٹے کے گلے پہ چھری چلوانا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین، اے ابراہیم ہم تو تیرے دل میں اللہ کی محبت کتنی ہے، اللہ کا ڈر کتنا ہے، تو اپنے بیٹے سے زیادہ پیار کرتا ہے یا اللہ سے زیادہ پیار کرتا ہے، ہم تو یہ دیکھنا چاہتے تھے میرے ساتھی۔ یہ قربانی ہے ابراہیم علیہ السلام کی، جس کی یادگار کے طور پہ ہم ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر اپنے اپنے جانوروں کی گردن پہ چھری چلاتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، جانوروں کی قربانی کر دینا یہ صرف ایک علامت ہے، یہ اشارہ ہے، اور جب اپنے جانوروں کی گردن پہ ہم چھری چلاتے ہیں تو ہم ایک دعا بھی پڑھتے ہیں، اور اس دعا میں ہم کہتے ہیں ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز اے اللہ تیرے لیے، میری قربانی اے اللہ تیرے لیے، میرا جینا اے اللہ تیرے لیے، میرا مرنا اے اللہ تیرے لیے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ قربانی جانور کی جو ہم کرتے ہیں میرے ساتھیوں،
ہم ابراہیم کو یاد کرتے ہیں اور ابراہیم کو یاد کر کے ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اے اللہ تیرا حکم ملا ہے تو 25,000 کا 30,000 کا 40,000 کا جانور لائے ہیں اور اس کی قربانی کر رہے ہیں۔ اے اللہ کل موقع آیا جان بھی قربان کر دیں گے، مال بھی قربان کر دیں گے، اپنا سب کچھ تیری راہ میں قربان کر دیں گے، ہم کسی قربانی سے پیچھے نہیں رہیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں اور آگے بڑھیے، ابراہیم کی زندگی میں ہمیں ایک سبق اور بھی ملتا ہے۔ جب اسماعیل جوان ہو گئے انہوں نے شادی کی۔ ابراہیم مکہ میں ابراہیم فلسطین میں رہتے تھے اور اسماعیل مکہ میں رہتے تھے۔ شادی ہو گئی، بیوی ان کی جو تھی تھوڑی گڑبڑ تھی، تھوڑی ناشکری کرنے والی تھی۔ ابراہیم اپنے بچے سے ملنے کے لیے آئے، اتفاق سے جب گھر آئے اسماعیل سے ملاقات نہیں ہوئی، بہو سے ملاقات ہوئی، بہو سے حال چال پوچھا، بہو کو یہ نہیں بتایا میں تمہارا سسر ہوں، بہو سے حال چال پوچھا کیسے گزر رہی ہے، بہو نے جواب دیا بڑی پریشانی کے حالات ہیں، بڑی دقتوں کا سامنا ہے، بڑی مشکل سے گزر اوقات ہو رہی ہے۔ حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ یہ جو بیوی ہے یہ بہت بڑی ناشکری عورت ہے اور یہ میرے بیٹے کی بیوی بننے کے قابل نہیں ہے۔ کہا بیٹی شام کو جب تمہارا شوہر آئے تو میرا سلام سنا دینا اور کہنا غیر عتبۃ بابک، اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دے۔ شام کو اسماعیل آئے اور آنے کے بعد ان کو محسوس ہوا کہ لگ رہا ہے کوئی آیا تھا۔ بیوی سے پوچھا کوئی آیا تھا کیا؟ کہا کہ ہاں ایک بوڑھے انسان آئے تھے اور انہوں نے آپ کو سلام کہا ہے اور کہا ہے کہ دروازے کی چوکھٹ بدل دیجیے گا۔ کہا اچھا دروازے کی چوکھٹ بدل دیجیے، ایسا انہوں نے کیوں کہا؟ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ بیوی نے پوری بات بتا دی۔ اسماعیل نے کہا اے میری بیوی وہ میرے باپ تھے ابراہیم تھے اور انہوں نے مجھے حکم دیا ہے میں تمہیں طلاق دے دوں، میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں، اب آج کے بعد میں تم کو اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا۔ عبدالغفار صاحب کیا بیان کر رہے ہیں آپ؟ کہ شوہر اپنے باپ کے کہنے پہ بیوی کو طلاق دے دے گا؟ اگر بیوی نے کھانا بنایا اور نمک زیادہ ہو گیا، مسالہ زیادہ ہو گیا، یا ساس سسر کی خدمت میں کوئی کمی رہ گئی اور سسر نے کہا ساس نے کہا تو طلاق دے دے، تو کیا شوہر طلاق دے دے گا؟ ابھی رک جائیے، میں نے واقعہ ابھی پورا نہیں سنایا۔ اسماعیل نے طلاق دے دیا، دوسری عورت سے نکاح کیا۔ کچھ دنوں کے بعد ابراہیم پھر آئے، اس بار اتفاق سے پھر اسماعیل سے ملاقات نہیں ہوئی، بہو سے ملاقات ہوئی۔ ابراہیم نے پوچھا بیٹی کیا حال چال ہے، کیسی گزر بسر ہو رہی ہے؟ یہ والی جو بہو تھی یہ نیک عورت تھی، دیندار عورت تھی۔ اس نے کہا بہت اچھا، اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت خوشحال رکھا ہے۔ کہا جب شام کو تیرا شوہر آئے میرا سلام سنا دینا اور کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو برقرار رکھنا۔ شام کو اسماعیل آئے، بیوی نے بتایا کوئی آیا تھا آپ کو سلام سنا رہا تھا اور اس کے بعد کہا تھا دروازے کی چوکھٹ کو باقی رکھنا۔ کہا ہے میری بیوی وہ میرا باپ تھا، وہ ابراہیم تھے اور وہ تم سے بہت خوش ہوئے اور انہوں نے کہا ہے میں تم کو اپنے نکاح میں باقی رکھوں۔ اب مسئلہ سن لیجئے، سسر کے کہنے پر کیا شوہر بیوی کو طلاق دے دے گا؟ کیا ساس کے کہنے پر بیٹا اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا؟ نہیں دے گا۔ ابراہیم کے کہنے پر اسماعیل نے طلاق دیا تھا کیونکہ ابراہیم نبی تھے۔ اگر ابراہیم جیسا کوئی باپ ہے، دیندار ہے، نیک ہے، سمجھدار ہے اور واقعی میں عورت کے اندر کوئی اتنی بڑی کمی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ عورت بیوی کے طور پہ رکھنے کے قابل نہیں ہے، تب بیٹا طلاق دے گا، صرف باپ کے اور ماں کے کہنے پہ طلاق نہیں دے گا۔ اور یہ بھی سن لیجئے ابراہیم نے اپنی بہو کو دروازے کی چوکھٹ کہا تھا۔ پتہ یہ چلا کہ عورت دروازے کی چوکھٹ ہوتی ہے اور دروازے کی چوکھٹ وہ چیز ہوتی ہے جہاں سے آپ گھر میں انٹری کرتے ہیں۔ اگر چوکھٹ ہی گڑبڑ ہو تو گھر میں انٹری بہت خراب ہو جاتی ہے۔ اگر عورت گڑبڑ ہے، اگر گھر والی گڑبڑ ہے تو پورے گھر کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ اس لیے جب رشتہ دیکھنے جایا کرو تو پیسہ بعد میں دیکھ لینا، دولت بعد میں دیکھ لینا، خاندان بعد میں دیکھ لینا، پہلے دینداری دیکھ لینا۔ اگر دیندار عورت ہے آپ کے گھر کو
जन्नत बना देगी, और बेदीन औरत है, बदकार अगर औरत है तो वो आपके घर को जहन्नम बना देगी। मेरे प्यारे साथियों, ये एक दो सवालात आए हैं, हज़रत अली साहब आ चुके हैं, हम गुफ्तगू को ख़त्म करेंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत के कुछ वाक़यात मैंने आपके सामने बयान किए थे। हम इन वाक़यात की रोशनी में अपनी तरबियत करें। सिर्फ जानवर की कुर्बानी करके हम ये न समझें हमने फरीज़ा अदा कर दिया। हम इब्राहीम का किरदार भी अपनाएं, इब्राहीम की तौहीद भी अपनाएं, इब्राहीम का इखलास भी अपनाएं, अपने बच्चों की तरबियत भी इब्राहीम के तरीके पर करें। हमारी माएँ बहनें सारा के नक्शे कदम पे चलें, हाजरा के नक्शे कदम पे चलें, हमारे नौजवान इस्माइल के नक्शे कदम पे चलें। अगर वाकई में हमने इब्राहीम की ज़िंदगी को समझ लिया तो इंशाअल्लाह तब सही मानों में हमारी कुर्बानी कबूल होगी। कुर्बानी का जानवर खरीदने के बाद बाइक से एक्सीडेंट हो गया तो वो जानवर कुर्बानी देना कैसा होगा? देखिए, खरीदने के बाद अगर जानवर के अंदर कोई कमी आ जाए और वो कमी या वो ऐब आपकी किसी कोताही की वजह से, यानी जानबूझ करके आपकी तरफ से कोई गलती नहीं हुई है और कोई ऐब आ गया, बीमार हो गया या जख्मी हो गया, तो उस जानवर की कुर्बानी में कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन अगर आपकी कमी की वजह से, आपकी गलती से जानवर को चोट लग गई, तो फिर अगर दूसरा जानवर करने की ताकत है तो आप दूसरा जानवर कर लीजिए, और दूसरा जानवर करने की ताकत नहीं है तो मजबूरी में आप उसी जानवर की कुर्बानी कर दीजिए। इंशाअल्लाह आपकी नीयत के मुताबिक अल्लाह ताला अजर व सवाब देगा। लेकिन बहरहाल खरीदने के बाद अगर कोई ऐब पैदा होता है तो इंशाअल्लाह जब आपने ख़रीदा था सही सालिम था तो उस जानवर की कुर्बानी कर सकते हैं, उसमें इंशाअल्लाह कोई हर्ज की बात नहीं है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। क्या भैंस की कुर्बानी कर सकते हैं? देखिए, भैंस उन जानवरों में से नहीं है जिन जानवरों का जिक्र कुरान में कुर्बानी के जानवरों में किया गया है। कुर्बानी के 8 जानवरों का जिक्र है कुरान में, उसमें गाय बैल है, उसमें ऊँट ऊँटनी है, उसमें भेड़ा भेड़ी है, उसमें बकरा बकरी है, उसमें भैंस का जिक्र नहीं है। मगर उलमा की एक बहुत बड़ी तादाद का ये मानना है कि चूंकि अरबी ज़बान में भैंस को भी गाय की एक जिन्स माना गया है, और अरबी लुगत की कोई भी किताब आप खोलेंगे तो उसमें आपको मिलेगा अल जामूस नौ मिन अल बकर, कि भैंस भी गाय की एक किस्म है। लिहाजा भैंस की कुर्बानी कर सकते हैं। ख़ास तौर से जिन इलाकों में गाय की कुर्बानी पर पाबंदी है और कानूनन उसकी कुर्बानी पर सज़ा है, तो वहाँ कोई भी इंसान जो है ऐसे जानवर की कुर्बानी न करे जिसकी वजह से वो और उसकी पूरी कौम परेशानी में पड़ जाए। और ऐसे माहौल में उलमा ने भैंस की कुर्बानी की इजाज़त दी है। ये एक उलमा का एक मौक़िफ़ है। और अगर आप बकरा वगैरह ले सकते हैं, भेड़ा वगैरह ले सकते हैं, तो उसकी कुर्बानी करें तो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि उसमें कोई इख्तलाफ नहीं। जिसमें इख्तलाफ हो उस काम से हमें बचना चाहिए। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। आज के दौर में 7 हिस्सा देना कैसा है? बिल्कुल 7 हिस्सा ले सकते हैं बड़े जानवर में, साबित हदीस से कोई हर्ज की बात नहीं है।